بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ جو ماہ مبارک کے بعد انسان پہ واجب ہوتا ہے، عید کا چاند نظر آنے کے بعد، وہ کس چیز سے نکالنا ہے؟ کیا وہ اجناس سے نکالنا ہے، یعنی گندم سے دینا ہے، جو سے دینا ہے، چاول سے دینا ہے، یا اس کو جس انداز میں انسان پکاتا ہے اور کھاتا ہے اس حساب سے دینا ہے؟ تو دیکھیں، کوئی حکم بھی جب ہم اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو جو مقلد ہے وہ اپنے فقیہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو مجتہد ہے وہ آیات اور احادیث کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اس مسئلے میں اگر فقہا کی رائے دیکھی جائے تو سب اجناس ہی لکھتے ہیں کہ گندم سے دیا جائے یا جو سے، یا جو جنس بھی زیادہ تر کھائی جاتی ہو۔ کسی نے نہیں لکھا ہے کہ اس کو جس کیفیت سے کھایا جاتا ہے اس سے فطرہ دے۔ اور اگر روایات کو دیکھا جائے تو روایات بھی ساری جو ہے اسی پر ہی دلالت کر رہی ہیں کہ اجناس سے دیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 9 پیج نمبر 334 پہ باب ہے کہ فطرہ جو ہے وہ ہر آدمی پر واجب ہے 1 سا یعنی 3 کلو من جمیع الاقوات، یعنی جو چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ اس کے ذیل میں جو روایات ذکر کی ہیں، مثلا ان میں سے پہلی روایت صحیح السند روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا فطرے کے بارے میں، کم یدفع عن کل رأس من الحنطۃ والشعیر والتمر والزبیب، کہ ہر آدمی کے متعلق جو ہے کتنا فطرہ دیا جائے گندم سے، جو سے، کھجور اور زبیب سے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا سا بسا النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سا تھا وہ 1 سا دیا جائے۔ تو یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ اصلاً یہ چیز ثابت تھی کہ فطرہ ان اجناس سے دینا ہے، خود گندم دینی ہے یا جو دینا ہے، یا مثلاً زبیب دینی ہے یا کھجور دینی ہے۔ صرف پوچھ رہا تھا کہ کتنا وزن دینا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 کلو دینے ہیں۔ حالانکہ اس دور میں بھی گندم کوئی نہیں کھاتا تھا، اس کو روٹی بنا کر کھاتے تھے، تو روٹی سے نہیں دیتے تھے، وہ گندم سے دیتے تھے۔ زبیب کا یہ کھانوں میں ڈال کر کھائی جاتی تھی، تو بھی وہ کھانا نہیں دیا جا رہا بلکہ خود زبیب جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اور بھی روایات ہیں، مثلاً اسی باب میں تیسرے نمبر پہ جو روایت ہے صحیح السند ہے وہ بھی، کہ راوی پوچھتا ہے امام رضا علیہ السلام سے فی الفطرہ قال تؤتی من الحنطۃ سا ومن الشعیر سا ومن العقۃ سا، کہ کھجور کہ گندم میں سے جو ہے 1 سا 3 کلو، یا جو میں سے، یا جو ہے وہ پنیر میں سے، چونکہ عرب میں پنیر بھی جو ہے ان کی باقاعدہ غذا ہوتی تھی۔ تو جو جنس کھائی جاتی تھی اسی جنس سے دینا واجب ہے، نہ کہ اس جنس کو جیسے پکا کر کھایا جاتا تھا۔ کسی روایت میں امام علیہ السلام نے نہیں پوچھا سائل سے کہ تو کس انداز میں کھاتا ہے، بلکہ ہر روایت میں اسی جنس کے بارے میں کہا ہے کہ اسی جنس سے فطرہ دینا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اس کو کھانے کی شکل میں دینا چاہتا ہوں، تو کافی ہے یا نہیں؟ فقہا نے لکھا ہے کہ کافی نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں گندم نہیں دیتا ہوں 3 کلو گندم یا آٹا، بلکہ میں 3 کلو روٹی دیتا ہوں، تو یہ کافی نہیں ہے، چونکہ واجب جو ہے وہ گندم دینا ہے۔ جب 3 کلو روٹی دے تو ہو سکتا ہے قیمت میں زیادہ ہو 3 کلو گندم سے، لیکن اس میں 3 کلو گندم نہیں ہے، چونکہ اس میں پانی مکس ہوا ہے تو وزن بڑھ گیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی کہے کہ میں 3 کلو روٹی دینا چاہتا ہوں یا 3 کلو بریانی دینا چاہتا ہوں چاول کی جگہ، تو یہ کافی نہیں ہے، چونکہ واجب ہے 3 کلو چاول، اور بریانی اگر 3 کلو دے گا تو اس میں 3 کلو چاول نہیں جا رہے، کم جا رہے ہیں، اس لیے کافی نہیں ہے۔ چونکہ جو روایات ہیں اس میں جنس وارد ہوئی ہے، نہ کہ جس انداز میں کھایا جاتا تھا وہ کھانا جو ہے 3 کلو، بلکہ اگر کھانا مراد ہوتا تو شاید 3 کلو پھر تعبیر بھی نہ آتی،
پھر ہوتی مثلاً ایک پلیٹ یا مثلاً ایک تھال یا جس سے کھانے کو ناپا جاتا ہے، کھانے کو عام طور پر کلو سے نہیں ناپا جاتا، تو خود 3 کلو وارد ہونا روایات میں یہ دلیل ہے کہ جنس جو ہے وہ دینا واجب ہے۔ لیکن ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں کافی کھانے کا انداز مختلف ہو چکا ہے۔ پہلے مثلاً جو ہے چاول سادے کھاتے تھے، اور آج کل جو ہے وہ ماشاءاللہ اس میں بہت کچھ مکس کرتے ہیں۔ اکثر اوقات چاول میں گوشت ہوتا ہے، مثلا مختلف ڈشیں تیار کرتے ہیں۔ تو کیا آج بھی وہی جنس دی جائے گی یا نہیں؟ آج جس انداز میں پکایا جاتا ہے تو وہی بات ہے کہ ہم اگر اپنے عقل سے قیاس کریں تو پھر تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر دلیل کی طرف جائیں تو دلیل نے اس دور میں بھی جنس پر واجب کیا ہے۔ حالانکہ اس دور میں بھی گوشت وغیرہ کھایا جاتا تھا، بلکہ شاید خالص گوشت جتنا اس دور میں کھایا جاتا تھا آج اتنا نہیں کھایا جاتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 10 بندے بیٹھ کر جو ہے ایک اونٹ کھا جاتے تھے، 4 بندے بیٹھ کر 5 مثلا بکری کھا جاتے تھے۔ تو اس دور میں بھی گوشت کھایا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود جنس وارد ہوئی ہے۔ تو لہٰذا چونکہ معیار جنس ہے، معیار وہ کیفیت نہیں ہے، وہ کھانا نہیں ہے جس انداز میں کھانا کھا رہا ہے، تو لہٰذا جنس ہی دینا واجب ہے۔ اور کچھ روایات سے اس معنی کا استفادہ ہم کر سکتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام نے جنس معیار قرار دی ہے، نہ کہ جو ہے وہ کھانا کی کیفیت معیار قرار دی ہے۔ اور وہ روایات ہیں جن میں وارد ہوا ہے کہ ہر بندے پر، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی جانب سے گندم، جو، زبیب اور یہ چیزیں دی جائیں۔ تو یہ تعمیم کرنا بعض روایات میں یہ دلیل بن رہی ہے کہ ہر بندے کی جانب سے جنس ہی دینی ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے غلام اس کو اور کیفیت میں کھاتا ہو، اور آزاد اور کیفیت میں کھاتا ہو، صغیر چھوٹا بچہ اور کیفیت میں کھاتا ہو، اور بڑا آدمی اور کیفیت میں کھاتا ہو سکتا ہے مرد عورت میں بھی فرق ہو جائے بعض جگہ پہ۔ تو بچے اور بڑے کا تو یقیناً فرق موجود ہے۔ بچہ عام طور پر اس کو چوری بنا کر دیتے ہیں، مثلا نرم غذا کھا سکتا ہے، مختلف یعنی فروق پائے جاتے ہیں چھوٹے اور بڑے میں، یا غلام اور آزاد میں، لیکن روایات کہتی ہیں کہ ہر ایک کی جانب سے وہی جنس ہی دینی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے سامنے، اور وہ یہ کہ جو بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ، وہ اکثر اوقات سادے انداز میں نہیں کھاتے ہیں، اکثر اوقات وہ انتہائی قیمتی ڈش کھاتے ہیں۔ تو کیا ان کے طرف سے بھی کافی ہوگا کہ وہ وہی گندم دے دیں، جو دے دیں؟ تو دیکھیں پھر ہم بات کریں گے کہ دلیل کیا کہتی ہے۔ دلیل میں فرق نہیں کیا گیا ہے، کوئی غریب ہے یا امیر ہے، اس دور میں بھی موجود تھا۔ مثلا ہم نے جو مثال دیا ہے کہ اونٹ کھاتے تھے یا بکری کھا جاتے تھے، یہ وہ لوگ صرف کھاتے تھے جن کے پاس ہوتا تھا۔ اس دور میں بھی کچھ لوگ جو ہے دوسروں سے مانگتے تھے، غریب تھے، نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، لیکن روایات میں فرق نہیں کیا گیا، بلکہ روایات نے معیار قرار دیا ہے جو شہر کی غالب غذا ہو، عام لوگ جو کھاتے ہوں۔ یہ معیار نہیں بنایا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 344 پیج نمبر پہ، باب نمبر 8 ہے، باب اخراج الفطرہ من غالب القوت فی ذلک البلد۔ اصلاً عنوان دیا ہے کہ فطرہ اس جنس سے دینا ہے کہ جو شہر کی غالب غذا ہو، نہ کہ آدمی کی غالب غذا ہو۔ اس حوالے سے انہوں نے چند ایک روایات ذکر کی ہے۔ پہلی روایت میں کہا ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ الفطرۃ علی کل قوم مما یغذون عیالہم، ہر قوم پر فطرہ اس چیز میں واجب ہے جو وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہوں، چاہے وہ لبن ہو یا زبیب ہو۔ تو قوم کو معیار قرار دیا ہے، آدمی کو معیار قرار نہیں دیا۔ دوسری حدیث میں صراحت سے یہ کہا ہے، راوی کہتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف میں نے جب لکھا فطرہ کے حوالے سے، تو امام علیہ السلام کی جانب سے جواب آیا، ان الفطرۃ صاع من قوت بلدک، جو بھی شہر میں کھائی جاتی ہے چیز اس کا میں سے جو ہے 3 کلو ہے۔ پھر تفصیل سے امام علیہ السلام نے اس میں حسب روایہ ذکر کیا کہ اہل مکہ اور یمن اور ان لوگوں پر جو ہے تمر ہے،
چونکہ یہ کھجور کھاتے تھے اکثر پورا سال، اور اہل اوساط شام زبیب ہے، اور اہل جزیرہ اور موصل اور اہل جبال جو ہے ان پر گندم ہے۔ تو تفصیل دی کہ جس علاقے میں زیادہ تر کھائی جاتی ہے ان علاقے والے لوگوں پر وہ چیز واجب ہے۔ تو معیار شہر کی جو اکثریت کھاتی ہے جس چیز کو وہ چیز ہے، نہ کہ جو بندہ مثلا زیادہ کھاتا ہے۔ اب فرض کیا ایک آدمی اگر مریض ہے اور وہ صرف کھیر بنا کر کھا سکتا ہے، تو کسی مجتہد کا یہ نہ فتویٰ ہے نہ کوئی روایت ہے کہ اس پر وہ اس چیز میں فطرہ دینا واجب ہے کہ وہ کھیر کے حوالے سے قیمت لگائے۔ تو لہٰذا نہ کسی فقیہ کا کوئی ایسا فتویٰ ہے کہ انسان اگر کوئی مثلا زیادہ تر قیمتی کھانے کھاتا ہے تو اس حوالے سے دے، اور نہ ہی روایات اس بات پہ دلالت کرتی ہے۔ اگر قیمت دینا چاہے خود وہ عین نہیں دینا چاہتا تو قیمت میں یہ ہے کہ اسی چیز کی قیمت دینی ہے جو جنس واجب ہے۔ تو جب جنس وہ واجب ہے جو شہر میں عام طور پر کھائی جاتی ہو، تو اگر قیمت دینا چاہتا ہے تو بھی اس جنس کی قیمت لگائے گا، نہ کہ اس کھانے کی قیمت، چونکہ روایات میں یہی اجازت وارد ہوئی ہے کہ جو چیز دینا واجب ہے انسان پر اسی کی قیمت لگا کر دے۔ اس کے لیے اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 346 پہ روایت میں اس طرح وارد ہوا ہے، عبداللہ بن جعفر عن ایوب بن نوح قال کتب الی ابی الحسن، امام ابی الحسن علیہ السلام کی طرف راوی نے لکھا کہ قوم جو ہے وہ سوال کر رہی ہے کہ کیا دیا جائے، تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ سارا کچھ بیان کیا اور پھر فرمایا کہ ان اجناس کی جو ہے قیمت بھی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد والی حدیث میں بھی اسی طرح فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام سے کہ ان الفطرہ نجمعها ونؤتی قیمتها، ہم فطرہ جمع کرتے ہیں اور اسی کی قیمت دیتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، تو جو فطرہ ہے اسی کی قیمت دینی ہے۔ جب فطرہ اجناس ہیں تو قیمت بھی اجناس ہی کی دینی ہوگی۔